بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غم ہے یا خوشی ہے تو، غم ہے یا خوشی ہے تو، میری زندگی ہے تو، میری ساری زیست میں ایک ہی کمی ہے تو، ناصر اس دیار میں کتنا اجنبی ہے تو۔ آپ کا اور ہمارا ناصر کاظمی۔ نئے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں اور بال بناؤں کس کے لیے، نئے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں اور بال بناؤں کس کے لیے، وہ شخص تو شہر چھوڑ گیا، اب باہر جاؤں کس کے لیے، وہ شہر میں تھا تو اس کے لیے اوروں سے بھی ملنا پڑتا تھا، وہ شہر میں تھا تو اس کے لیے اوروں سے بھی ملنا پڑتا تھا، اب ایسے ویسے لوگوں کے میں ناز اٹھاؤں کس کے لیے۔ ناصر کاظمی۔ نیت شوق بھر نہ جائے کہیں، نیت شوق بھر نہ جائے کہیں، تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں، آرزو ہے کہ تو یہاں آئے، آرزو ہے کہ تو یہاں آئے اور پھر عمر بھر نہ جائے کہیں، نہ ملا کر اداس لوگوں سے، نہ ملا کر اداس لوگوں سے، حسن تیرا بکھر نہ جائے کہیں، آؤ کچھ دیر روح لے ناصر، آؤ کچھ دیر روح لے ناصر، پھر یہ دریا اتر نہ جائے کہیں۔ ہمارا اور آپ سب کا ناصر کاظمی۔ دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی، سو گئے لوگ اس حویلی کے، سو گئے لوگ اس حویلی کے، ایک کھڑکی مگر کھلی ہے ابھی، کچھ تو نازک مزاج ہیں ہم بھی، کچھ تو یہ چوٹ بھی نہیں ہے ابھی۔ آپ کا اور ہم سب کا ناصر کاظمی۔ امبالہ میں پیدا ہوئے، ہجرت کر کے پاکستان آئے، ہجرت کی صعوبتیں انہوں نے برداشت کی، یہاں ان کو اجنبی ماحول ملا، لوگوں سے ان کو گلے شکوے رہے، اس لیے غم کی ایک لہر ناصر کاظمی کی غزل کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جہاں سے میر نے غزل چھوڑی ہے، ناصر کاظمی نے وہیں سے شروع کی، اس وجہ سے جس طرح میر کی غزل میں آہ و بکا اور اس طرح ہڈیوں کو پگھلا دینے والا ایک درد موجود ہے، بالکل اسی طرح ناصر کاظمی کے ہاں بھی غم کے عناصر کا غلبہ ہے۔ لیکن ناصر کاظمی پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، ناصر کاظمی پہ بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے، ہم سے پہلے بھی بہت کچھ کہا گیا ہے، ہم سے پہلے بھی بہت کچھ لکھا گیا ہے، لیکن سردست ہم آئیں گے ناصر کاظمی کی شامل نصاب غزل کی طرف، جو کلاس سیکنڈ ایئر کے کورس میں شامل ہے، جس کے بورڈ میں آنے کا قوی امکان ہے۔ تو ہم آپ کو لیے چلتے ہیں، دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ناصر کاظمی اور ڈھیر ساری غزلیں اور ڈھیر سارے اشعار آپ کے سامنے رکھوں، آپ کے سامنے پیش کروں اور آپ کے گوش گزار کروں، لیکن ہماری مجبوری ہے، اور اسی مجبوری کے تحت ہم آپ کو ناصر کاظمی کی شامل نصاب غزل، جو سیکنڈ ایئر کی اردو میں، سیکنڈ ایئر کی اردو ہے اور اس کے صفحہ نمبر 231 پہ موجود ہے، تو آپ اپنی کتابیں کھولیں، غزل کی قرت کی طرف آئیں گے، کیونکہ بار بار ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے جو طلبہ و طالبات ہیں، ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور ہمارے جو محبان اردو ہیں، ان کو غزل کے تلفظ کا مسئلہ نہ ہو سکتا ہے تلفظ میں ہماری بھی خامیاں موجود ہوں گی، لیکن بہرحال اپنی کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سفر منزلی شب یاد نہیں، لوگ رخصت ہوئے کب یاد نہیں، اولی قرب کی سرشاری میں، اولی قرب کی سرشاری میں کتنے ارماں تھے جو اب یاد نہیں، دل میں ہر وقت چبھن رہتی تھی مجھے کس کی طلب یاد نہیں، وہ ستارہ تھی کہ شبنم تھی کہ پھول، ایک صورت تھی عجب یاد نہیں، کیسی ویراں ہے گزرگاہ خیال، جب سے وہ عارض و لب یاد نہیں، بھولتے جاتے ہیں ماضی کے دیار، یاد آئے بھی تو اب یاد نہیں،
رشتہ جا تھا کبھی جس کا خیال، رشتہ جا تھا کبھی جس کا خیال، اس کی صورت بھی تو اب یاد نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ احباب کو ہم یاد ہی کب تھے کہ اب یاد نہیں۔ یاد ہے سیرِ چراغاں ناصر، یاد ہے سیرِ چراغاں ناصر، دل کے بجھنے کا سبب یاد نہیں۔ تو آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں مشکلات کی طرف، غزل میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی کی طرف۔ تو آئیے جناب آپ کو ہم لیے چلتے ہیں میرے محترم طلبہ و طالبات، مشکل الفاظ صنف کون سی ہے؟ غزل ہے۔ شاعر اس غزل کا کون ہے؟ ناصر کاظمی۔ اور کلاس کون سی ہے؟ سیکنڈ ایئر۔ مشکل الفاظ کے معنی اب دیکھیں، شب، رات، منزل یعنی مقصد جس کی طرف آپ بڑھنا چاہیں، جو آپ کے سامنے ایک گول ہوتا ہے، جو آپ کا وکٹری سٹینڈ ہوتا ہے۔ اولی، پہلے پہلے۔ قرب نزدیکی کو کہتے ہیں، ساتھ رہنے کو کہتے ہیں۔ سرشاری کا مطلب ہے والہانہ پن، بھرا ہوا، مکمل طور پہ اپنے آپ کو سونپ دینا، مکمل طور پر اپنے آپ کو انوالو کرنا کسی چیز میں، اس کو کہتے ہیں سرشاری۔ ارما ظاہر ہے خواہشات کو کہتے ہیں۔ چبھن کسک کو کہتے ہیں، درد کو کہتے ہیں، جو میٹھا میٹھا درد انسان کو محسوس ہوتا ہے تو اس کو چبھن کہتے ہیں۔ طلب مانگنے کو کہتے ہیں، ضرورت کو بھی کہتے ہیں۔ عجب عجیب کو کہتے ہیں۔ ویراں غیر آباد کو کہتے ہیں، جہاں کوئی نہیں ہوتا۔ گزرگاہ خیال، خیال کا رستہ، لیکن یہاں پہ مراد ہے شاعری کے لیے سوچ بچار، کہ آپ سوچتے ہیں اور آپ کے ذہن میں جس طریقے سے، جس رستے سے وہ شعر آتے ہیں تو اس کو گزرگاہ خیال سمجھ لیں ایک لحاظ سے۔ عارض رخسار کو کہتے ہیں۔ دیار وطن کو کہتے ہیں، علاقے کو کہتے ہیں۔ رشتہ جاں قریبی رشتہ، درد کا رشتہ، دل کا رشتہ، اس کو کہتے ہیں رشتہ جاں۔ احباب حبیب کی جمع ہے، دوست کو کہا جاتا ہے، دوستوں کو کہا جاتا ہے، حبیب کی جمع ہے دوستوں۔ یہ کر لیں گے تو میرے خیال میں آپ کو اس کی مکمل وضاحت جو ہے وہ ہو جائے گی۔ سیر چراغاں، میلہ چراغاں کی سیر۔ لاہور میں ایک میلہ منعقد ہوتا تھا سالانہ، جو بہار کے موسم میں ہوتا تھا، اور رات کے وقت لوگ بہت زیادہ اس کی سیر کرتے تھے۔ اس میں اس طرح سروں کے درخت اور دوسرے درختوں پہ یہ جو قمقم میں آج کل تو یہ چیزیں عام ہیں ہر شادی کے گھر میں، اور خاص طور پہ جو ہمارے ہاں میلاد کی راتیں ہوتی ہیں، 12 ربیع الاول کی رات جو ہوتی ہے، تو مساجد پہ جو برقی قمقمے لگائے جاتے ہیں تو اس کو چراغاں کہتے ہیں۔ میلہ چراغاں یا سیر چراغاں، اس میلے کی سیر جو ناصر کاظمی کے زمانے میں، دیکھیں 74-75 کے زمانے میں یہ چیزیں عام نہیں تھیں، تو اس وجہ سے یہ لوگوں کو عجیب و غریب نظر آتی تھی۔ اچھا، سبب وجہ کو کہتے ہیں، اور بوجھنا کا مطلب ہے اداس ہونا، دل اچاٹ ہو جانا، دل بھر جانا۔ یہ ہے اس غزل کی مشکلات اور غزل کے مشکل الفاظ کے معنی۔ اب آتے ہیں غزل کی تشریح کی طرف۔ دیکھیے عزیز طلبہ و طالبات، غزل کا مطلب ہے سفر منزل شب یاد نہیں، لوگ رخصت ہوئے کب یاد نہیں۔ ناصر کاظمی اپنے آپ کو انجان بنا کر، یہ پوری غزل ایک لحاظ سے تجاہل عارفانہ ہے، جس میں ناصر کاظمی نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو انجان بنایا ہے۔ سب چیزیں ان کو یاد ہیں، لیکن ناصر کاظمی اپنے آپ کو انجان بنا کے یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں پڑھنے والوں کو اور سننے والوں کو کہ مجھے اب وہ چیزیں یاد نہیں ہیں۔ مطلب میں دیکھیں جی، سفر منزل شب، جب رات کے وقت میں اپنے منزل کی طرف سفر کر کے نکلا تھا، جس دوست کے ساتھ، جس محبوب کے ساتھ میں گھر سے نکلا تھا، اور ہم نے ایک منزل کا تعین کیا تھا کہ اس منزل پر پہنچ کر ہم دم لیں گے، اس منزل پر پہنچ کر ہم پڑاؤ کریں گے۔ لیکن کیا ہوا کہ رستے میں وہ میرا دوست اور میرا محبوب مجھے چھوڑ کے کہیں اور نکل گیا، تو اس وجہ سے اس تلخ سفر کو یاد کرنا بھی اب میرے حافظے کے بس میں نہیں۔ میری یہ کوشش ہے کہ میں اس تلخی سفر کو بھول جاؤں۔ دیکھیں، انسان کوشش کرتا ہے کہ تلخ یادیں وہ اپنے حافظے سے کرچ ڈالے،
اور جو خوبصورت یادیں ہیں، جو میٹھی یادیں ہیں، وہ اپنے حافظے میں محفوظ رکھے۔ تو اس شعر میں بھی وہ تلخ یاد جب محبوب نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم دونوں رات کے وقت گھر سے نکلیں گے اور ہم ایک ایسے مقام پہ پہنچ کے دم لیں گے اور اس کے بعد نئی زندگی کی شروعات کریں گے، اور اس کے بعد ہنستا بستا مسکراتا ہوا ہمارا گھر ہوگا اور ہماری زندگی ہنستی مسکراتی ہوئی آگے بڑھے گی۔ لیکن سفر منزل شب یاد نہیں، اب مجھے یاد نہیں کہ ہم کب، کہاں، کس طرح اور کس رات کو گھر سے نکلے تھے اور ہماری منزل کون تھی۔ لوگ رخصت ہوئے کب یاد نہیں۔ لوگ یہاں پہ کل کہہ کر جز مراد لینا دیں۔ لوگوں کا اشارہ یہاں پر کل کہہ کر جز مراد لینا ہے، جو مجاز مرسل ہے۔ مجاز مرسل میں لوگ رخصت ہوئے کب، یعنی میرا دوست مجھے کب چھوڑ کے چلا گیا، یہ اب مجھے یاد نہیں ہے۔ اور اگر آپ سب لوگوں کو بھی شامل کر لیں تو اس کی دوسری تشریح یہ ہو سکتی ہے کہ میں اور میرے بہت سے دوست ایک منزل کے تعین کر کے نکلے تھے رات کی تاریکی میں کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، انقلاب برپا کرنے کے لیے یا کسی ظالم حکمران کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے ہم نکلے تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ جن کے ایمان پہ کیا ترک تعلق سب سے، شعر یاد آیا، جس کے ایمان پہ کیا ترک تعلق سب سے، اب وہی شخص مجھے تانے تنہائی دے، اور یہ شاکر کا ہے میرے خیال میں۔ تو اب وہ لوگ مجھے ایک ایک کر کے چھوڑ گئے اور میں اکیلا اندھیروں میں ٹامٹویاں مارتا ہوا اپنی منزل سے بھٹک گیا۔ جب صبح میں نے دیکھا تو میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ شعر میں لوگوں کے دھوکہ دہی اور فراڈ کی بات ہے کہ بہت سے لوگ آپ کے ساتھ دھوکہ کریں گے، جس طرح لوگوں نے میرے ساتھ کیا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ لوگ مجھے منزل پہ پہنچائیں گے، یہ لوگ مجھے اجلی صبح تک پہنچائیں گے، یہ لوگ مجھے اجلی صبح سے ہمکنار کریں گے، لیکن وہ رات کی تاریکی میں ادھر ادھر کہیں بھٹک گئے، وہ رات کی تاریکی میں ادھر ادھر کہیں روپوش ہو گئے، اور میں اکیلا رہ گیا، ادھر ادھر دیکھتا رہا، لیکن میرے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ میرے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے وہ انتہائی کربناک ہے۔ اگلے شعر کی طرف بڑھیں گے۔ اولی قرب کی سرشاری میں کتنے ارمان تھے جو اب یاد نہیں۔ جب انسان کو پہلے پہل عشق ہو جاتا ہے تو وہ ایک عجیب قسم کی سرشاری اور عجیب قسم کے نشے میں مبتلا ہوتا ہے۔ نشے سے کم تو نہیں یاد یار کا عالم، کھلے اڑا ہے کوئی دوش پہ ہوا کے مجھے۔ فراز کا شعر مجھے یاد آیا، کہتے ہیں کہ جب پہلے مجھے عشق ہو گیا تھا، میں محبوب کے پاس جاتا تھا، نہ صبح دیکھتا تھا، نہ شام دیکھتا تھا، نہ رات کو خاطر میں لاتا تھا، نہ گھر کی قدغنیں، نہ معاشرے کی قدغنیں، کوئی چیز بھی میرا رستہ نہیں روک سکتی تھی، اور ہر وقت میں محبوب کے ساتھ ہوتا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اس کا انجام کیا ہوا کہ بہت جلد مجھے محبوب کی بے وفائیوں نے کہیں کا نہیں رکھا۔ بہت جلد مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں جس کو اتنا چاہتا ہوں، میں جس کے ایمان پہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کے، میں جس کی ایمان پہ اپنے دوستوں کو چھوڑ کے، میں جس کے ایمان پہ اپنے علاقے کو چھوڑ کے اس کی طرف آیا ہوں، تو وہ انتہائی بے وفا انسان ہے۔ کتنے ارمان ہم نے اپنے دل میں بسائے تھے، ارمانوں کی ایک دنیا آباد تھی اس دل میں جب پہلے مجھے عشق ہو گیا تھا۔ اور وہ ارمان کیا تھے؟ بہتر زندگی گزارنے کا ارمان، اپنے روشن کل کا ارمان، آنے والے خوبصورت دنوں کے ارمان۔ لیکن تھوڑا سا عرصہ گزرنے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرا جو دوست ہے، میرا جو محبوب ہے، وہ میرے ساتھ نباہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ دوست اور وہ ارمان
اب مجھے بالکل یاد نہیں ہے، کیونکہ وہ یادیں تلخیوں سے عبارت ہیں، ان یادوں میں تلخیاں ہی تلخیاں ہیں، تو میری کوشش ہے کہ وہ یادیں ہی سرے سے میرے ذہن سے نکل جائیں۔ کتنے ارمان تھے جو اب یاد نہیں، وہ سارے ارمان میں نے دل سے زبردستی نکالنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ ان تمام ارمانوں اور ان تمام خواہشات اور ان تمام امنگوں کے ساتھ اس بے وفا کی یادیں وابستہ تھیں، اس کے ساتھ اتنی تلخیاں تھیں کہ جن کو یاد کرنا اب نہ صرف میرے حافظے کے لیے سہانی روح ہے، بلکہ میرے منہ کا ذائقہ بھی ان سے خراب ہو جاتا ہے۔ عبدالحمید عدم نے کہا تھا، پہلی پہلی محبتوں میں عدم کتنا جوش و خروش ہوتا ہے، انسان بھاگ بھاگ کے جاتا ہے اور مختلف قسم کے تحفے اور مختلف قسم کی چیزیں اکٹھی کر کے محبوب کے سامنے رکھتا ہے کہ میری کون سی ادا محبوب کو پسند آ جائے، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد جب اس کو محبوب کی اصلیت کا پتہ چلتا ہے تو اس کی عقل ٹھکانے آ جاتی ہے کہ یہ شخص میرے ساتھ مخلص ہو، تو پھر آہستہ آہستہ وہ بیک فٹ پہ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کا دل محبوب سے اچاٹ ہو جاتا ہے۔ ناصر کاظمی نے اس شعر میں اسی قرب کی سرشاری کی بات کی ہے اور اس کی طرف اشارے کیے ہیں۔ دل میں ہر وقت، اگلے شعر کی طرف بڑھیں گے جی، دل میں ہر وقت چوبند رہتی تھی کہ مجھے کس کی طلب یاد نہیں۔ ناصر کاظمی کو طلب بھی معلوم ہے اور مطلوب بھی معلوم ہے۔ ناصر کاظمی کو پتا ہے کہ میرا دل کس کو چاہتا تھا، لیکن یہاں جان بوجھ کے انجان بنے ہوئے ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ پوری غزل کی فضا جو ہے تجاہل عارفانہ سے مملو ہے۔ کہتے ہیں دل میں ہر وقت چوبند رہتی تھی، میرا محبوب جب مجھ کو چھوڑ کے چلا گیا، جب میرا محبوب کسی اور کا ہو گیا تو اس کی جدائی میں جو میٹھا میٹھا درد میرے دل میں رہتا تھا تو اس کی ٹھیسیں میرے دل میں اٹھتی تھی، اس کی وجہ سے میں ایک لہجے کے لیے بھی آرام سے نہیں بیٹھ سکتا تھا، نہ میں سو سکتا تھا، نہ مجھے کھانے میں مزہ آتا تھا، نہ مجھے پینے میں مزہ آتا تھا، نہ مجھے جینے میں مزہ آتا تھا۔ یہ چبن ہر وقت میرے دل میں رہتی تھی اور اس چبن کی وجہ سے میں ایک لہجے کے لیے بھی آرام محسوس نہیں کر سکتا تھا، نہ مجھے ایک لمحے کی چین میسر تھی۔ لیکن اب کہتے ہیں کہ مجھے کس کی طلب؟ سوال یہ نشان ہے، سوال ہم سے پوچھ رہے ہیں، آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ عشق انہوں نے خود کیا ہے اور ہماری ذمہ داری لگا رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے میرے دل میں ہر وقت چوبند رہتی تھی۔ تو کہتے ہیں تھی مجھے کس کی طلب، مجھے تو یاد نہیں ہے۔ لیجئے سنیے اب افسانہ فرقت مجھ سے، دار دہلوی کا شعر ہے۔ لیجئے سنیے اب افسانہ فرقت مجھ سے، آپ نے یاد دلایا تو مجھے یاد آیا۔ کہتے ہیں کہ مجھے تو کس چیز کی طلب تھی، میں کس کو چاہتا تھا، میں کس کی طرف والہانہ پن لیے جاتا تھا، تو وہ چیز اب مجھے یاد نہیں ہے۔ مراد ہے محبوب، کہ اس بے وفا کی وجہ سے میرے دل میں چوبند رہتی تھی، اس کی بے وفائیوں نے میرے دل میں ایسے زخم بھر دیے تھے، اس کی بے وفائیوں نے میرے دل میں ایسے زخم پیدا کیے تھے کہ جن میں ٹیسیں اٹھتی تھی، جن میں درد اٹھتا تھا، لیکن وہ درد میٹھا میٹھا درد ہوتا تھا اور وہ درد مجھے بے چین کیے رہتا تھا۔ وہ طلب ختم ہو گئی ہے تو اب درد بھی مکمل طور پہ ختم ہو گیا ہے۔ اگلے شعر کی طرف بڑھیں گے۔ وہ ستارہ تھی کہ شبنم تھی کہ پھول، اس میں محبوب کے لیے 3 استعارے ناصر کاظمی نے استعمال کیے ہیں۔ محبوب کو انہوں نے کیا کہا ہے؟ ستارہ کہا ہے۔ ستارے چمک دمک میں روشنی میں بہترین ہوتے ہیں اور محبوب کے چہرے کی چمک دمک بھی لاسانی ہوتی ہے، لافانی ہوتی ہے۔ شبنم اوس کو کہتے ہیں جو نرم و ملائم میں، جو نرمی میں اپنی مثال آپ ہے، تو محبوب کی باتیں اتنی پیاری اور اتنی میٹھی ہیں جیسے شبنم کی پھوار پڑ رہی ہو، تو اس کو شبنم سے تشبیہ دی ہے۔ پھول سے بھی اس کو تشبیہ دی ہے، یا پھول کو اس کے لیے بطور استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ پھول نرم و نازک ہوتا ہے، میر نے کہا تھا نازک کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، تو پھول قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں ایک صورت تھی عجب، عجیب و غریب قسم کی صورت تھی۔ محبوب کو انہوں نے عجب صورت کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہا ہے کیونکہ
محبوب میں بیک وقت یہ 3 خوبیاں موجود تھی۔ کون سی خوبیاں تھی؟ وہ ستارے کی مانند تھا، وہ پھول کی مانند تھا، اور وہ شبنم کی مانند تھا۔ اتنے خوبصورت محبوب کا تصور آپ ذہن میں رکھ لیں، لیکن اس کے ساتھ بے وفائی کا بھی خدشہ بہرحال موجود رہتا ہے۔ ناصر کاظمی کہتے ہیں کہ میں تو حیران ہوں کہ میرا محبوب ستارے کی مانند تھا۔ یہ ستارے کی مانند تو تھا، اس میں ستارے جیسی خوبیاں موجود تھی۔ میں حیران ہوں کہ میرا محبوب شبنم کی مانند تھا، نرم تھا اس کی باتیں، اس کا لہجہ شبنم کی طرح میٹھا اور پیارا تھا کہ نہیں، وہ پھول کی طرح تھا، پھول کی طرح خوبصورت تھا۔ اس کا حسن، اس کی رنگت، اس کی سرخی، اس کے لبوں کی مسکراہٹ بالکل کلی کے چٹکنے اور پھول کی مانند تھی۔ ایسی عجیب و غریب صورت تھی، لیکن ایک ایسا مسئلہ ہو گیا ہے کہ اس عجیب و غریب صورت کو بھی میں مکمل طور پر بھلا چکا ہوں، کیونکہ کسی بے وفا کی خاطر یہ جنون فراز کب تک، کسی بے وفا کی خاطر یہ جنون فراز کب تک، جو تمہیں بھلا چکا ہے اسے تم بھی بھول جاؤ، کیونکہ آپ کے پاس بھلانے کے علاوہ کوئی اور رستہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں ایک صورت تھی عجب، یاد نہیں، اب مجھے وہ یاد نہیں، عجیب و غریب صورت تھی۔ عجیب و غریب صورت اس وجہ سے تھی کہ اس میں یہ 3 خوبیاں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ اس وجہ سے ایسی خوبیاں اگر کسی کے محبوب میں ہیں، آپ خود سوچ لیں، آپ خود امیج کر لیں، آپ خود امیجن کر لیں، تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ دنیا کا خوبصورت ترین انسان ہوگا۔ اگلے شعر کی طرف بڑھیں گے۔ کیسی ویراں ہے گزرگاہ خیال، جب سے وہ عارض وہ لب یاد نہیں۔ ناصر کاظمی محبوب کے عارض و لب کو اپنے شعر کا حاصل سمجھتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے، بلکہ وہ اس شعر میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ میرے شعر کو سب سے زیادہ تقویت اور توانائی محبوب کے عارض اور لب سے ملتی تھی۔ میرے لیے محبوب کی صورت ہی شاعری کا سبب تھی، میرے لیے محبوب کو دیکھ کر شعر کہنے اور شعر لکھنے کی سہولت تھی، میرے لیے محبوب کو دیکھ کر شعر کہنے اور شعر لکھنے کا ایک ملکہ مجھے حاصل تھا۔ محبوب کی صورت جو ہی میں دیکھتا، مجھے خود بخود میرے ذہن میں خود بخود طرح طرح کے شعر آ جاتے تھے، لیکن جب سے وہ عارض و لب مجھے یاد نہیں ہے، وہ عارض و لب میں بھول چکا ہوں، تو اس کے بعد کیا صورتحال واقع ہو گئی ہے؟ میرے ذہن کی کھیتی مکمل طور پر بنجر ہو چکی ہے۔ میرے گزرگاہ خیال میں جو مضامین میرے حاشیے خیال میں آتے تھے، وہ مضامین مجھ سے منہ موڑ کے روٹ گئے ہیں۔ مضامین آتے تھے محبوب کے عارض اور لب، ان کے گال، ان کے بال، ان کی چال، ان کی ڈھال جب مجھے یاد آتی، اس کے ساتھ خود بخود مضمون جو تھا وہ آ جاتا تھا۔ شاعر نے کہا ہے نا کہ اس کے دہن تنگ کا مضمون نہیں بنتا، اس کے دہن تنگ، پرانے زمانے میں چھوٹا منہ حسن کی علامت سمجھا جاتا تھا، اس کے دہن تنگ کا مضمون نہیں بنتا۔ اب قافیہ شعر کو ہم تنگ کریں گے تو سارے قافیے، سارے ردائف کس وجہ سے آتے تھے شاعر کے ذہن میں، شاعر کی سوچ میں، خاص طور پہ ناصر کاظمی کے ذہن اور فکر میں؟ مضامین شعر کے تب آتے تھے جب وہ محبوب کے عارض اور لب کو دیکھتا تھا، جب وہ محبوب کے حسین چہرے اور خوبصورت ہونٹوں کو دیکھتا تھا، تو خود بخود ان کے ہونٹوں سے، کس کے ہونٹوں سے؟ ناصر کاظمی کے ہونٹوں سے شعر رواں ہو جاتے تھے۔ لیکن جب ناصر کاظمی محبوب کے عارض و لب کو بھول گیا ہے،
تو اس کا ذہن مکمل طور پر بنجر ہو چکا ہے، بلکہ بانج ہو چکا ہے، اور اب اس میں مختلف قسم کے خیالات نہیں آتے۔ اس کے ذہن کا رستہ مکمل طور پر ویران ہو چکا ہے۔ کون سا رستہ ویران ہو چکا ہے؟ جس رستے سے مختلف قسم کے اشعار اور مختلف قسم کے خیالات چل کے ناصر کاظمی کے پاس آتے تھے، اور وہ پھر بیٹھ کر ان کو شعر کی صورت میں ہم سب کے سامنے رکھ دیتا تھا، اور پھر وہ بیٹھ کر شعر کی صورت میں دنیا والوں کو بتا دیتا تھا۔ تو ان عارض اور لب کا بھول جانا ناصر کاظمی کہتے ہیں کہ میرے لیے بہت بڑے نقصان کا باعث بن گیا ہے۔ اور نقصان کیا ہے کہ میں نے اس کے بعد شعر کہنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ میرے ذہن میں اب کوئی شعر اور کوئی خیال آتا ہی نہیں ہے۔ مکمل طور پہ وہ رستے ویران ہو گئے ہیں جن رستوں سے شعر چل کر میرے ذہن اور فکر کو شادابی بخشتے تھے، اور میں وہ شعر لکھے دنیا والوں کے سامنے رکھتا تھا۔ تو محبوب کے عارض اور لب نے ناصر کاظمی کے ذہن اور فکر کو اتنا زیادہ متاثر کیا ہے اور اتنا زیادہ نقصان پہنچایا ہے کہ ناصر کاظمی اب شعر کہنے سے مکمل طور پہ لاچار ہو گئے ہیں۔ اگلے شعر کی طرف بڑھیں گے۔ بھولتے جاتے ہیں ماضی کے دیار، یاد آئے بھی تو کب یاد نہیں۔ اس شعر میں بھی وہی ماضی پرستی ہے جس کو ناسٹیلجیا کہا جاتا ہے، جو ناصر کاظمی کے شعر میں بہت زیادہ ہے۔ ماضی پرستی کے مضامین ناصر کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں بھولتے جاتے ہیں ماضی کے دیار، ماضی کے وہ علاقے، ماضی کے وہ شہر، ماضی کے وہ راستے، ماضی کے وہ گاؤں، وہ آہستہ آہستہ میں مکمل طور پہ بھول رہا ہوں۔ کیوں میں بھول رہا ہوں؟ یاد آئے بھی تو اب یاد نہیں۔ جب کسی ذہن کے کھونے قدرے میں اگر اس کی یاد آ بھی جاتی ہے تو میں فوراً اس کو ذہن سے جھٹک دیتا ہوں، کیونکہ ان یادوں کے ساتھ، ان علاقوں کے ساتھ، ان کالجوں کے ساتھ، ان سکولوں کے ساتھ، ان پارکوں کے ساتھ اور ان محفلوں کے ساتھ سوائے تلخیوں کے کچھ بھی وابستہ نہیں ہے۔ تو ناصر کاظمی کہتے ہیں کہ وہ علاقے، وہ وطن، وہ در و دیوار اور وہ مکان، وہ جگہ میں مکمل طور پر بھولنے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ مجھے یاد نہ آئے، اور اگر کبھی غلطی سے وہ مجھے یاد آ بھی جائیں تو میں کیا کر دیتا ہوں؟ میں فوراً ان کا خیال ذہن سے نکال دیتا ہوں، کیونکہ ان کو یاد کرنا سبحانی روح ہے۔ ان کو یاد کرنا تلخیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انسان تلخیوں کو کیوں یاد کرے؟ کسی کا دماغ خراب ہے کہ وہ ان تلخ یادوں کو اپنے ساتھ لیے پھرے، تلخ خیالوں کی گٹڑی کاندھے پہ رکھے، زندگی کے سفر پہ نکلے کسی کا خیال، اور پھر اس طرح کے خیالات کہ جن کے ساتھ تلخیاں وابستہ ہو، جو میٹھی اور شیرین نہ ہو، تو ان کو بھولنا بہتر ہے۔ وہ تجھے بھول گیا تجھ کو بھی لازم ہے اے دل، وہ تجھے بھول گیا تجھ کو بھی لازم ہے اے دل، خاک ڈال آگ لگا نام نہ لے یاد نہ کر۔ اگلے شعر کی طرف بڑھیں گے۔ رشتہ جا تک بھی جس کا خیال، یہ بہت پیارا شعر ہے۔ اس کی صورت بھی تو اب یاد نہیں۔ وہ انسان، وہ شخص، وہ پیارا محبوب کہ جس کی یادوں کے سہارے میری زندگی گزر رہی تھی، جس کی یاد میرے لیے ریشہ جاں بنا ہوا تھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ اگر میں محبوب کو بھول گیا تو میری زندگی کی رگ کٹ جائے گی اور مجھے موت آ جائے گی۔ یعنی محبوب کی یادیں میری زندگی کے لیے اور مجھے زندہ رکھنے کے لیے ایک بہت بڑا وسیلہ تھی، لیکن کیا ہوا؟ صورتحال اتنی زیادہ خراب ہوئی کہ وہ دل و جان سے پیارا محبوب جس کے بارے میں میں سوچتا تھا تو میرا سیر و خون بھر جاتا تھا، مجھ میں نئی توانائی آ جاتی تھی۔ وہ پیارا محبوب جس کو میں اپنی زندگی سمجھ رہا تھا، جس کے بغیر میں نے زندگی نہ کرنے کی قسم کھائی تھی، جس کے بغیر میں نے زندگی نہ گزارنے کا تہیہ کر رکھا تھا،
لیکن کیا ہوا؟ اس کی صورت بھی تو اب یاد نہیں، اس کی وہ پیاری شکل اب مجھے مکمل طور پہ بھول گئی ہے۔ کیوں میں بھول گیا ہوں اس کی شکل کو، جس کی یاد میرے لیے بہت زیادہ تقویت کا باعث تھی، جس کی یاد میری زندگی کا حاصل تھی، جس کی یاد میری زندگی کا وسیلہ تھی؟ وہ یادیں تو کیا، اب میں اس محبوب کی صورت بھی مکمل طور پہ بھول گیا ہوں، کیونکہ اس صورت کے ساتھ، اس کی یاد کے ساتھ اتنی زیادہ بے وفائیاں، اتنی زیادہ تلخ یادیں، اتنے زیادہ کریہ واقعات اور اتنے زیادہ عجیب و غریب قسم کے قصے وابستہ ہیں کہ ان کو یاد کرنا میرے لیے انتہائی تکلیف دہ ہے۔ تو اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو تکالیف میں ڈالنے سے بچانے کے لیے میری یہ کوشش ہے کہ محبوب کی صورت بھی مکمل طور پہ میں بھول گیا ہوں، میں ان کی صورت کو بھی بھلانے کی کوشش میں مصروف ہوں، کیونکہ اگر ان کی صورت مجھے یاد آ گئی تو پھر اس کے ساتھ وہ خیالات بھی آنے شروع ہو جائیں گے اور پھر میری زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ میں مکمل طور پہ وہ جذبات، وہ خیالات اپنے ذہن سے جھٹک ڈالوں، اپنے ذہن سے کورچ ڈالوں، تاکہ کہا جاتا ہے نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ اگلے شعر کی طرف بڑھیں گے، بہت پیارا شعر ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ احباب کو ہم یاد ہی کب تھے کہ اب یاد نہیں۔ ناصر کاظمی کہتے ہیں کہ میرے بہت سے دوست تھے۔ ناصر کاظمی نے یہ بھی کہا ہے نا، شہر میں ہمدم دیرے نہ بہت تھے ناصر، شہر میں ہمدم دیرے نہ بہت تھے ناصر، وقت پڑنے پہ میرے کام نہ آیا کوئی۔ یہ حقیقت ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ سچائی کیا ہے؟ سچ یہ ہے، اگر آپ میری زبان سے سچ سننا چاہتے ہیں تو سن لیں۔ سچ یہ ہے کہ میرے دوست مجھے پہلے ہی سے بھول گئے ہیں۔ مجھے جب بھی کوئی کام پڑا، مجھے جب بھی ان کی ضرورت محسوس ہوئی، میں نے جب بھی ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنایا، انہوں نے کوئی نہ کوئی عذر تراشا، اور آہستہ آہستہ وہ مجھ سے دور ہوتے گئے، بلکہ آخر میں تو وہ مکمل طور پر مجھ کو بھول گئے تھے۔ وہ تو مجھے پہلے سے بھول گئے ہیں۔ اگر اب میں اس خوش فہمی میں مبتلا ہوں، اگر آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج وہ مجھے بھول گئے ہیں، نہیں نہیں، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ برسوں پہلے کی بات ہے کہ تمام دوست ایک ایک کر کے ستاروں کی طرح ٹوٹ گئے۔ محسن احسان صاحب کا شعر ہے، ایک ایک کر کے ستاروں کی طرح ٹوٹ گئے، ہائے کیا لوگ میرے حلقہ احباب میں تھے۔ وہ جو میرے حلقہ احباب میں تھے وہ مجھے پہلے سے بھول گئے تھے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، برسوں سے یہ ہوتا آ رہا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ مجھے بھولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میرا جب بھی ان کے ساتھ کوئی کام پڑتا، اگر ان کا کوئی کام آتا، میں بصر و چشم کر دیتا، میں ہر وقت حاضر جناب رہتا۔ لیکن جو ہی میرا ان کے ساتھ کوئی واسطہ پڑتا، مجھے ان کے ساتھ کوئی ضرورت درپیش آتی، مجھے ان کے پاس جانا پڑتا، مجھے ان کو پوچھنا پڑتا، مجھے ان کو کال کرنا پڑتا، مجھے ان کو اطلاع دینی پڑتی، تو وہ انجان بن جاتے تھے کہ ہمیں تو خبر بھی نہیں ہے، ہم تو آپ کو جانتے بھی نہیں ہیں، آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں، کیا کرنے آئے ہیں، آپ کا اور ہمارا رشتہ کیا ہے۔ یہ مکمل طور پر پہلے سے یہ صورتحال واضح تھی، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ تو آج اگر میں اداس ہوں، آج اگر میں خفا ہوں، تو میری یہ اداسی آج کی نہیں ہے، یہ برسوں پہلے اس زمانے سے تعلق رکھتی ہے جب میرے دوست مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے اور میں اکیلا اس دنیا کی مصیبتیں اور در در کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور ہوا تھا۔ شہر میں ہمدم دیرے نہ بہت تھے ناصر، وقت پڑنے پہ میرے کام نہ آیا کوئی۔ آخری شعر کی طرف بڑھیں گے جو مقطع بھی ہے، آخری شعر ہے، یاد ہے سیر چراغاں ناصر، دل کے بجھنے کا سبب یاد نہیں۔ جیسے میں نے معنی میں بتایا آپ کو، لاہور میں سالانہ میلے چراغاں ہوتا تھا، وہ رات کے وقت لگتا تھا وہ میلہ، اور اس میں ارد گرد کے
जो दरख्त होते थे, इर्द गिर्द की जो इमारतें होती थी, और ये कहा जाता है कि आम तौर पर शालामार बाग में ये मेला जो था लगता था। मुगलिया सल्तनत का एक शाहकार शालामार बाग। तो ऐसे में जाहिर है जब ईद होती है, जब मेले टेले होते हैं, दोस्त अहबाब की सोहबत अगर किसी को मुयस्सर है तो उसको अपनी खुशकिस्मती समझते हैं। नासिर काज़मी कहते हैं कि मेरे साथ भी मेरा दोस्त हुआ करता था। रात भर हम हर साल उस मेले की सैर को निकलते थे और रात गए वापस आते थे। लेकिन वो सूरत हाल अब न रही, न अब वो मेले चरागां रहा और न वो मुखलिस दोस्त और अहबाब रहे, क्योंकि वो अब सारे के सारे बिछड़ गए हैं, वो अब सारे के सारे चले गए हैं, वो मुझे छोड़ गए हैं, मैं उनसे दूर आया हूँ। ज़ख़ुद जुवन दलार हा गसर तौर से दम, अंदेश बाबा का पुश्तो का शेख। ज़ख़ुद जुवन दलार हा गसर तौर से दम तचर तपातिश वेशना ज़चर तौर से दम। हम दूर निकले हैं जी, और अब ये दूरी हमारे दरमियान हायल हो गई है। दिल के बुझने का सबब याद नहीं, दिल के बुझने का सबब वही दूरी है। दिल के बुझने का सबब क्या है कि वो चिरागां मेले चिरागां, दिल के बुझने का सबब ये है कि मेले चिरागां में अपने दोस्तों बल्कि अपने महबूब के साथ गुजारे गए वो खूबसूरत लम्हात नासिर काज़मी को याद आते हैं, और अब चूंकि वो लम्हात मुयस्सर नहीं है तो इंसान का दिल खुद ब खुद बुझ जाता है, इंसान का दिल खुद ब खुद उदास हो जाता है, इंसान का दिल खुद ब खुद खफा हो जाता है। तो कहते हैं कि दिल के बुझने का सबब याद नहीं। दिल के बुझने का सबब क्या है नासिर काज़मी को मालूम है, लेकिन वही अनजानापन जो इस पूरी गज़ल की फ़िज़ा पे हावी है। नासिर काज़मी कहते हैं कि मेरा दिल अब बुझ गया है, अब मैं ना महफिल चरागां में जाता हूँ, अब मैं ना मेले चरागां में जाता हूँ, अब न वो महफिल है, न वो मेले हैं, न वो अहबाब है, मैं अकेला पड़ा ज़िंदगी के दिन काट रहा हूँ। तो इस वजह से मैं इंतहाई अज़ियत में मुब्तला हूँ। तो ये थी नासिर काज़मी की गज़ल। आप सब ने तफ़हीम अदब के साथ रहना है, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, और हमारी हर वीडियो को आपने आखिर तक देखना है, ताकि न सिर्फ आप अदब की तफ़हीम से आशना हो जाएं, बल्कि अदब के रस्ते, अदब के ज़रिए, अदब के तुफ़ैल, जो भी ज़िंदगी की मुश्किलात है, जो भी ज़िंदगी के दर और दरीचे हैं, ज़िंदगी के जो दरवाज़े हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आप पे खुलते जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।